ईश्वरे हसीन शादमां तू निशाने अज़्मे आलिशान अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादमां पाक सरज़मीन का निज़ाम कुव्वते व कुव्वते हवा السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ برادر محترم جناب راؤ ظفر صاحب، جناب سید ذیشان اختر صاحب، جناب نصر اللہ خان ناصر صاحب، جناب خالد بن ولید صاحب، انتہائی قابل احترام میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، قابل صد احترام مجلس میں موجود ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، میں جماعت اسلامی بہاولپور امیر ضلع سید ذیشان اختر اور ان کی پوری ٹیم شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری اس دورے کے دوران بہاولپور کے اصل قیادت کے ساتھ ہماری ملاقات کا اہتمام کیا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم آج کی اس مجلس میں ایک فیصلہ کریں اور پوری یکسوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ یہاں سے اپنے گھروں کو واپس جائیں، اور وہ فیصلہ یہی کہ مجھے اور آپ کو ہمارے خالق اور مالک نے جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، تو کیا میں نے بقیہ زندگی کے باقی لمحات اپنی صلاحیت اور توانائی اللہ کے حکم کے مطابق اس مقصد کے خاطر استعمال کرنا ہے، یا گندگی کے اس ڈھیر میں اور چند سانس سے لے کر، چند نوالے لے کر، چند قطرے پی کر اور چند دن رات گزار کر اللہ کے حضور واپس ہونا ہے۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ مسلمان کے لیے ایک جیل خانہ ہے، اور آپ کو اس لیے یہاں پر بٹھایا گیا ہے اس دارالامتحان میں کہ آپ کامیاب ہو کر آپ اصل بادشاہت اور اپنی اصل جگہ جنت پہنچ جائے۔ ہمارے اور آپ کے درمیان اسی بات پہ مکالمہ ہو رہا ہے کہ کیوں ممکن نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کو بھی خوبصورت بنا لیں اور آخرت کو بھی۔ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ،
جس میں جہالت نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں کرپشن نہ ہو، جس میں غربت نہ ہو، جس میں مہنگائی نہ ہو، جہاں بندگی آسان ہو، نیکی کرنا آسان ہو، رزق حلال کمانا آسان ہو، بچوں کو پڑھانا آسان ہو، بوڑھے والدین کا علاج کرنا ناممکن نہ ہو، آسان ہو، جہاں رنگ اور نسل کی بنیاد پر منصبوں کی تقسیم نہ ہو، اہلیت کی بنیاد پر ہو، صلاحیت کی بنیاد پر ہو، جہاں بہتری کا پیمانہ، عزت کا پیمانہ دولت نہ ہو، جہاں بہتری اور عزت کا پیمانہ تقوی ہو، علم ہو، ایک ایسی دنیا کامیاب ہو، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان کے آمد کا واحد مقصد یہی ہے کہ انسان حق کو سمجھے، فرش والے آسمان عرش والوں کے ساتھ، عرش والے کے ساتھ جڑ جائیں، اور یہ جو انسان کا دل ہے اللہ کا عرش ہے، اس میں اللہ کے علاوہ اور کسی کی محبت نہ ہو، تو ہم ان کے لیے زندہ باد کے نعرے لگائیں، آپ ان کو کہ ووٹ دینے کے بعد آپ حرام کھاتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، آپ جنت میں جاتے ہیں، آپ جہنم میں جاتے ہیں، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ آپ جنت کا شہزادہ بنے یا جہنم کا، لیکن جماعت اسلامی ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی چونکہ انبیاء کے آپ کا نعرہ زمین پر، وہ آپ کو عرش والے کے نگاہوں میں، اس لیے جماعت اسلامی اور دوسری جماعتوں میں بڑا فرق ہے۔ میں انقلاب ہو، آپ کے اخلاق میں انقلاب ہو، آپ کے معاملات میں انقلاب ہو، آپ کے عبادات میں انقلاب ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ملنے کے بعد آپ گھر کے سربراہ کی طور پر ایک کامیاب، اگر آپ بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے ایک وفاشار بیوی بن جائیں۔ ہم انقلاب چاہتے ہیں۔ انقلاب کس چیز کا نام ہے؟ یہ انقلاب ہے کہ زرداری کی بجائے نواز شریف آ جائے، یہ انقلاب ہے کہ نواز شریف کی بجائے
عمران خان آ جائیں، وہی تھانہ دار، وہی پٹواری، وہی چیف سیکرٹری، وہی نظام، عدالتوں میں وہی کتاب، وہی وی آئی پی کلچر، وہی پیسے کی انقلاب اس چیز کا نام ہے۔ قطار میں کھڑے تھے لوگ، انتظار کر رہے تھے، سرداران موجود تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا کہ حضرت بلال کو دربار میں بلایا جائے، ملاقات کا موقع دیا جائے۔ ابو سفیان بھی ادھر موجود تھے، تبصرہ کیا کہ دیکھیے ہم مکہ کے سردار ہیں اور آج ایک حبشی غلام کو موقع ملا اور ہم ابھی تک انتظار میں ہیں۔ دوسرے نے ان کو سمجھایا کہ ابو سفیان، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا تو اس کے پکار پر حضرت بلال نے لبیک کہا تھا اور ہم اور آپ نے انکار کیا تھا، اس لیے آج وہ سردار ہے۔ یہ انقلاب ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا لوگ آپس میں لڑتے تھے کہ بلال ہم سے ہیں، کوئی اور کہتا تھا کہ نہیں ہم سے ہیں۔ یہ انقلاب ہے۔ شاہ محمود قریشی، پرویز مشرف کا زمانہ ہو تو وہ بھی شاہ محمود قریشی، پی ٹی آئی کا زمانہ ہو تو بھی شاہ محمود قریشی۔ یہ انقلاب ہے۔ ہے کہ جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی۔ روح کی حیات، کشمکش انقلاب۔ انسان کا جو سوچ ہے اگر یہ بدلے پھر اس کا عمل بدلتا ہے۔ پہلی سوچ ہے، لیکن اگر آپ اس زندگی کے ڈھیر میں اپنے لیے کوئی جگہ تلاش کرے، آج آپ کے لوگ جو اس نظام کو سنبھالا دیے ہوئے ہیں ان سے بات کرے، خود اس پر لعنتیں بیچتے ہیں کہ ہم ایک لعنتی نظام کا ساتھ دے رہے ہیں، پھر بھی ساتھ چل رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ تو جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ آج کا جو لمحہ مجھے میسر ہے اور آپ کو، ہم نے کچھ وعدے اللہ کے ساتھ کرنے ہیں، کچھ ایسے کام ہے جس کے لیے حکومت ضروری ہے، کچھ ایسے کام ہے جس کے لیے حکومت ضروری نہیں ہے، اور پہلے مرحلے میں ہم نے وہ کام کرنا ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا آغاز بھی آج آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ وہ ہے 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ مومن کے لیے معراج ہے۔ قیامت کے دن پہلا سوال ہے۔ یہی ہے کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا قائم کریں گے۔ کہ ہم نے ایک مسلمان کی حیثیت سے دوسری بات کرتا ہوں جی
حق سے معاف کیا ہے، لیکن گھروں میں نماز پڑھے۔ عورت اگر گھر کے اندر اور گھر میں پھر کمرے کے اندر مسکرانا خوبصورت بیہیویئر اور رویہ، تو میں چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہر کارکن اپنے اخلاق کے لحاظ سے ایک ماڈل اور نمونہ ہو۔ ڈاکٹر وسیم اختر کے ساتھ اور کیا سرمایہ تھا بہاولپور میں؟ بنگلہ اس کے ساتھ نہیں تھا، گاڑی اس کے ساتھ نہیں تھی، امیری صوبہ تھے، جماعت اسلامی پنجاب کے امیر تھے، امارت سے فارغ ہو گئے تو گاڑی کو منصورہ میں کھڑا کر کے بریف کیس ہاتھ میں اٹھا کر ٹرین پر بیٹھ گئے اور بہاولپور آ گئے۔ لیکن اگر وہ آج